محبت بہت پیارا اور پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کی اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے پنجرے میں بند ہوئے پرندوں کو لگتا ہے اڑنا ایک بیماری ہے، ویسے ہی جس نے پاکیزہ محبت کی ہی نہ ہو اسے لگتا ہے ہر شخص کی محبت گندگی ہے۔ جو جس چیز سے محروم رہا ہو اسے اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کبھی چیزوں کو چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھین گئی۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی خود سے کہہ رہی تھی، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا محسوس کیا، مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزری ہوں، مگر میں ٹوٹی نہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تمہیں خدا کی رضا کے لیے چھوڑا۔ میں اسی کے سامنے روئی، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے جانے کے بعد خدا کے ساتھ میرا رابطہ بہت مضبوط ہو گیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگی ہوں، خدا کے سامنے رونے لگی ہوں، شرمندہ ہونے لگی ہوں، اور تمہاری ساری باتیں اس سے کرنے لگی ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ خدا میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں ضرور ہم ملیں گے۔ میں تھک گئی ہوں اس زندگی سے، ان لوگوں سے، ان بے جان رشتوں سے، جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میری مان، بھروسے اور امید کو یوں توڑا گیا جیسے میں کوئی بے جان شے ہوں۔ پتہ ہے یہ سب کتنی تکلیف دیتی ہے، یوں لگتا ہے زندگی کو موت آ گئی ہو، مگر پھر بھی سانسیں چل رہی ہو۔ ضروری تو نہیں بچھڑنے کی شرط بے وفائی ہو، منافقت ہو، دھوکہ بازی ہو۔ کبھی کبھی کچھ رشتے جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہیں، مگر وقت کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ ان کی بہتری کے لیے ان سے دور چلا جانا اچھا ہوتا ہے۔ میں مانتی ہوں وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی رضا میں راضی رہنا ہی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خدا ہمیں آزما رہا ہو، اور پھر اس آزمائش کے بعد وہ ہمیں پھر سے ملا دے اور ایک دوسرے کے حق میں بہت بہتر کر دے۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے، خاموش ہو جاؤ۔ رونے کا دل چاہے، خاموش ہو جاؤ۔ اذیت حدوں کو چھونے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ ماضی کے دکھ دن و رات کسی بھی پہر آپ کو رلانے آئے، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی آپ کو آپ کی برداشت کی آخری حد تک ستائے، تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں تشکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ و شکوہ کرنے سے۔
ضبط کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے، مگر ہم پھر بھی خود پر صبر کرتے ہیں اور خود دنیا والوں کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو، رونا بری بات نہیں ہے، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، مگر اپنی تکلیف کو، قرب کو پی جانا بری بات ہے۔ ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے خود کو تب تک توڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کے رو لیا کرو۔ کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ شاید اللہ ناراض ہے، میری سن نہیں رہا، بڑا انتظار کروا رہا ہے، بڑا آزما رہا ہے، لیکن دل میں ہمیشہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ دل یہ جانتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، پر ایک ذات ہے سب سے طاقتور جو مجھے روز اٹھنے کی ہمت دے رہا ہے۔ میرا جسم تو تھکا ہے، پر ہے ایک ذات جو میرے قدموں کو طاقت دے رہا ہے۔ میں مایوس ہو رہی ہوں، پر ہے ایک ذات جو مجھے صبر کرنا سکھا رہا ہے۔ آس پاس تو کوئی نہیں سننے والا، پر ہے ایک ذات میرے شرک سے بھی قریب جو مجھے ہر وقت سن رہا ہے۔ میں کامیابی تلاش کر رہی ہوں، وہ مجھے 5 وقت کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ دنیاوی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ دل نے ہر وقت چیخ چیخ کر اللہ کے ہونے کی گواہی دی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کا سکون برباد کرنے والا اپنے سکون کی خاطر آپ سے معافی مانگنے آئے گا، لیکن وہ اس کی ندامت نہیں ہوگی جو اس کے آپ کے پاس کھینچ کر لائے گی، وہ اس کا گرج ہوگا جو آپ کے پاس لے کر آئے گا۔ وہ ان وعدوں کا بوجھ ہلکا کرنے آئے گا جو اس نے پورے نہیں کیے، وہ اس اعتبار کا قرض اتارنے آئے گا جو آپ نے اس پر کیا تھا، وہ اس محبت کی معافی مانگنے آئے گا جسے اس نے کھیل سمجھا تھا، لیکن اس کی آواز میں، اس کی لہجے میں شرمندگی نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا۔ وہ تب بھی اپنے لیے آئے گا اور آپ کو تب بھی اپنے پورے دل سے معاف کر دینا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رشتے سے الگ کر لینا ہے۔ یقین جانیں، جو سکون آپ کو معاف کر کے آئے گا نا، وہ اس شخص کو معافی مانگ کر بھی نہیں آئے گا۔ ان رشتوں کے ٹوٹ جانے پر، ان لوگوں کے دور جانے پر کبھی خود کو نہ کوسنا، آپ اپنی کوشش پر مطمئن رہنا، آپ کا انصاف اللہ کرے گا۔ کبھی خود پر بھی غور کیا کرو، تم ویسے تو نہیں جیسا ہوا کرتی تھی، یہ مسکراہٹ ویسی تو نہیں جیسی ہوا کرتی تھی، تم نے تو اپنی پسند کی چیزیں کرنی چھوڑ دی ہے، اب تم وہ کرتے ہو جو دوسروں کی پسند ہے، اپنی محبت کو دوسروں میں تقسیم کر دیا ہے، خود کے لیے تو کچھ بچایا ہی نہیں ہے، اپنے اندر کے شور کو تم نے سناٹوں میں بدل دیا ہے۔ سب کی بہتری کی دعا کرتے ہو، خود کے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہو، لوگوں سے کم ملتے ہو، خود کی ایک الگ دنیا بنا لی ہے، ایسی دنیا جس میں تم خود بھی خود سے الگ ہو، اپنی زندگی کے سب سے اہم کردار ہو تم، اور تم نے خود کو ہی کھو دیا ہے۔ یہ زندگی صرف دوسروں کے لیے جینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی صرف دوسروں کے لیے جینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، تم نے خود کے لیے بھی جینا ہے۔ سب ضروری ہے، لیکن تم سب سے ضروری ہو۔ خود کے لیے بھی خوش ہوا کرو، کبھی صرف خود کے لیے بھی کچھ کیا کرو۔ تمہیں خود کی محبت کی ضرورت ہے، خود کو وقت دیا کرو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ کبھی کبھی روزمرہ کے کاموں میں سارا دن گزر جاتا ہے، کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور کبھی کبھی سارا دن خیالوں میں گزر جاتا ہے، جو بیتا ہے وہ یاد آتا ہے اور ہر چیز مشکل لگنے لگتی ہے۔ سوچتی ہوں کتنا کچھ سمیٹ رکھا ہے اپنے اندر، کتنے جذباتوں اور خواہشوں کو دفنا دیا ہے، جب دیکھتی ہوں آس پاس کوئی نظر نہیں آتا، وہ لوگ جن سے میں محبت کیا کرتی تھی، جن کا میں